نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھائی کی بات سننا اور اس کو آگے تک پہنچانا ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، آج ہم جس عمل کی بات کریں گے وہ ایک نایاب اور بے حد با اثر عمل ہے۔ جس میری بہن یا بھائی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو اور وہ ڈاکٹر حکیموں سے اپنا علاج کروا کے تھک چکے ہوں، انہوں نے کوئی پیر فقیر بھی نہ چھوڑا ہو، جہاں جا کر اپنی جھولی نہ پھیلائی ہو، مگر کوئی بات نہ بن رہی ہو، مایوسیاں مقدر بنتی جا رہی ہوں۔ ایسے حالات میں میری بہنوں کو سسرال میں بانجھ ہونے کے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اس میری بہن کی زندگی ایک تاریک راہ کے مسافر جیسی بن جاتی ہے، جہاں ہر طرف گھپ اندھیرے کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ شوہر کی محبت بھی دم توڑنے لگتی ہے اور وہ میری بہن اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی مسافر کی مانند بن کے رہ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں گھر میں ہر روز لڑائی جھگڑے معمول بن جاتے ہیں، زندگی ایک بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتی جا رہی ہو۔ یہ عمل ان میری بہنوں کے لیے ہے جو ایسے حالات سے دو چار ہیں۔ یقین مانیے اس عمل کے بعد آپ کی جھولی خالی نہیں رہے گی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میری اور آپ کی کوشش نیک انجام کو پہنچے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یوٹیوب پر آپ کو طرح طرح کے وظیفے کرنے کو ملیں گے۔ یقین مانیے اگر آپ واقعی اولاد نہ ہونے سے پریشان ہیں اور اللہ کریم سے اس کا حل چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح چینل پر ہیں۔ آپ ایک دفعہ میرا بتایا جانے والا عمل کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی دلی مراد ضرور پوری ہوگی اور آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری باتیں میں اتنے وثوق سے کیسے کر رہا ہوں؟ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ نیچرل ہے۔ کیسے کوئی بندہ کسی چیز کے متعلق اتنے وثوق سے بات کر سکتا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی دلیل یا تجربہ نہ ہو؟ تو ناظرین، میرے پاس دلائل بھی ہیں اور تجربے بھی، جس کی بنا پر میں اتنے وثوق سے اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک دفعہ اپنے بابا حضور کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ بابا حضور اللہ کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے تھے اور پوری محفل ان کی باتوں سے اپنے سینے منور کر رہی تھی کہ ایک مرد اور دو عورتیں کمرے میں داخل ہوئے۔ سلام کیا تو بابا حضور نے جواب کے بعد انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آپ پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ محفل آدھا گھنٹہ مزید چلی۔ اس کے بعد بابا حضور نے ان آنے والے تینوں مہمانوں کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آ کر بیٹھ گئے۔ بابا حضور نے ان کی طرف متوجہ ہو کر آنے کا سبب پوچھا تو وہ دونوں عورتیں رونے لگیں۔ ایک عورت تقریباً 40 سال کی اور دوسری بزرگ عورت 70 یا 75 سال کے قریب ہوگی۔ بابا حضور نے ان سے معاملہ دریافت کیا تو بڑی عمر کی عورت نے روتے ہوئے کہا، بابا جی یہ میری بیٹی ہے، اس کی شادی کو 18 سال ہو چکے ہیں مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ ڈاکٹروں، حکیموں اور پیروں فقیروں سے بھی بہت علاج کروایا مگر ابھی تک میری بیٹی نامراد ہے۔ اب اس کے سسرال والے اس کے شوہر کی شادی دوسری جگہ کروانے پر باضد ہیں۔ کسی نے آپ کا بتایا تو ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ بابا جی کچھ کیجئے کہ میری اس بیٹی کا گھر بچ جائے اور اللہ کریم اس کو اولاد دے۔ بابا حضور نے انہیں ایک عمل بتایا جو انہوں نے کیا تو یقین جانیے اللہ کریم نے 1 سال میں اس عورت کو صاحب اولاد کر دیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو میں بیان
کرنا چاہ رہا ہوں مگر وقت کی کمی کے باعث ممکن نہیں۔ بابا حضور نے مجھے بھی اس کی اجازت دی اور میں نے بہت سے بے اولاد دوستوں کو یہ عمل کروایا، وہ بھی اللہ کریم کے کرم سے اولاد والے ہوئے۔ تو ناظرین، یہ عمل اتنا پاورفل ہے، ایک بار ہی کرنے سے اللہ کریم کے کرم سے مراد بھر آتی ہے اور نامرادی ہوا ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، عمل اولاد کے لیے مجرب و اکثیر عمل۔ کچے دھاگے کے 70 تار بے اولاد عورت کے قد کے برابر کاٹ لیں اور ان کو ملا کر ایک رسی بنا لیں۔ 3 بار بسم اللہ شریف اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور رسی پر دم کر لیں۔ پھر 11 بار آیت الکرسی پڑھیں اور ہر بار آیت الکرسی کے ختم ہونے پر رسی پر دم کرتے جائیں۔ پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کریں اور حرف آب ای علی ربکما تکذبان پر رسی پر دم کریں، یعنی پھونک مار دیں اور ایک گانٹھ مار دیں۔ گانٹھیں کچھ فاصلے پر مارنی ہیں، جتنی بار فاب ای علی ربکما تکذبان آئے اتنی پھونکیں اور گانٹھیں لگاتے جائیں۔ اس کے بعد 41 بار سورہ مزمل پڑھیں اور ہر بار سورت کے ختم ہونے پر پھونک اور ایک گانٹھ لگا دیں۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو 101 روپے کی کوئی میٹھی چیز منگوا کر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام کی نیاز بچوں میں تقسیم کر دیں۔ بے اولاد عورت کو جس کے لیے یہ عمل کیا ہے، جب وہ ماہواری سے فارغ ہو جائے، نہا دھو کر غسل کر کے وہ عورت یہ گانٹھ والا دھاگا اپنی کمر پر باندھ لے۔ بڑا گوشت اور سودک والے گھر جانے سے پرہیز کرے۔ روزانہ وہ عورت ایک تسبیح یا مصور کی پڑھے، دن میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے جلدی امید ہو جائے گی۔ ناظرین، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور صدقہ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم پر اٹل یقین ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔